السلام علیکم دوستو، کیا آپ روبوٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، روبوٹ بتائیے تو بتائیے، بابا روبوٹ کون ہے؟ بلا معاوضہ کام کرنے والے مزدور، روبوٹ۔ 1988 کی بات ہے کہ امریکہ میں کاریں بنانے والے ایک ادارے جنرل موٹرز نے ڈیٹرائٹ شہر کے نزدیک واقع اپنے کارخانے میں روبوٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ روبوٹ تیار شدہ کاروں پر رنگ کرواتے اور انہیں دھوتے تھے۔ ایک دن نہ جانے ان میں کیا خرابی ہوگی کہ روبوٹوں نے ہاتھ مار کر کاروں کے شیشے توڑ ڈالے اور ایک دوسرے پر رنگ کر دیا۔ کارخانوں کے ملازمین نے بڑی مشکل سے ان پاگل روبوٹوں پر قابو پایا۔ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ اگر آج کل کے جدید روبوٹوں میں بھی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ خدا نخواستہ انسانوں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ روبوٹ ہے کیا؟ روبوٹ ایک ایسی مشین ہے جو خود کار آٹومیٹک انداز میں کام کر سکتی ہے۔ یہ عام مشینوں سے یوں بھی مختلف ہے کہ دماغ یعنی کمپیوٹر رکھتی ہے، کمپیوٹر ہی اسے چلاتا ہے اور کام کرواتا ہے۔ انسانوں نے روبوٹس اس لیے ایجاد کیا تاکہ اپنے کاموں میں مدد لے سکیں۔ آج تک اقسام کے روبوٹ مختلف کام سر انجام دیتے رہے اور ہمارا ہاتھ بٹاتے رہے۔ ان کی مختلف اقسام آپ کو آگے ملتی رہیں گی۔ تاریخ تاریخ تاریخ، جی ہاں، تاریخ بولتی ہے۔ قدیم یونانی فلسفیوں نے پہلے پہل یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ خودکار مشینیں ایجاد کی جائیں تاکہ کسی انسان کو دوسرے کا غلام نہ بننا پڑے۔ دنیا کی پہلی خودکار مشین ایک مشینی کبوتر تھا جو 400 سال قبل مسیح میں یونانی موجد ارخیتاس نے ایجاد کیا۔ یہ بھاپ کے ذریعے اڑتا تھا، لیکن دنیا کی پہلی باقاعدہ خودکار مشینیں مسلم انجینئروں اور سائنسدانوں ہی نے ایجاد کی۔ ابو الازہر الجزری دنیا اسلام کے سب سے مشہور میکانی انجینئر ہیں۔ انہوں نے 1206 میں اپنی وفات سے چند ماہ قبل دنیا کا پہلا روبوٹ ایجاد کیا۔ یہ ایک ہی کشتی پر سوار 4 روبوٹ تھے۔ جب بادشاہ وقت کو تفریح کی ضرورت ہوتی تو چاروں روبوٹ مختلف قسم کے ساز بجاتے اور انہیں خوش کرتے۔ وہ روبوٹ چہرے اور جسم کی 50 سے زائد حرکات پیدا کرتے اور چوبوں اور لیوروں کی مدد سے چلتے تھے۔ الجزری نے اس کے علاوہ مختلف قسم کے روبوٹ بنائے، مثلاً ایک مشینی خادمہ جو مہمانوں کو چائے پیش کرتی تھی۔ انسائکلوپیڈیا یا برناٹیکا میں درج ہے۔ الجزری کے مشینی ایجاد سے متاثر ہو کر مشہور اطالوی موجد لیونارڈو ڈاونچی نے روبوٹ بنانے کی کوشش کی تھی۔ آج الجزری بجا طور پر بابائے روبوٹ یاد کہلاتے ہیں۔ افسوس کہ آنے والی نسلیں اس کے نقش قدم پر نہ چل سکی۔ الجزری کے ایجاد کردہ انسانی شکل کے مختلف روبوٹ موجود ہیں۔ روبوٹ کے بنیادی اجزاء۔ ایک روبوٹ دھات یا پلاسٹک سے بنتا ہے۔ یہ 4 بنیادی حصے رکھتے ہیں۔ کنٹرولر یعنی کمپیوٹر جو دماغ کہلاتا ہے، اس میں روبوٹ سے کام کرانے والے سافٹ ویئر نصب ہوتے ہیں۔ مشینی آلات، یہ پرزے مثلا موٹریں، پسٹن، لیور، گیئر، پہیے وغیرہ جو روبوٹ کو حرکت میں لاتے ہیں۔ سینسر، یہ حساس مشینی آلات جن کی مدد سے روبوٹ دیکھتا ہے۔ یہ حساس سنتا اور ارد گرد کا ماحول محسوس کرتا ہے۔ بیٹری، جو بجلی فراہم کر کے مشینی آلات کو حرکت دیتی ہے۔ یہ چاروں حصے مل جل کر کام کرتے ہیں تو روبوٹ کام کرنے لگتا ہے۔ اس کا ایک پرزہ یا معمولی حصہ بھی خراب ہو جائے تو وہ حرکت کرنا بند کر دیتا ہے۔ سوچ سے محروم مشینیں۔ انسان اور روبوٹ کے درمیان بڑا فرق یہ ہے کہ روبوٹ سوچ نہیں سکتا
اور نہ ہی خود کوئی فیصلہ کر پاتا ہے۔ اس کے کمپیوٹر جو پروگرام نصب ہوں بس وہ انہی کے متعلق کام کرتا ہے۔ لیکن اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی رفتار تیزی سے کام کر رہی ہے اور اسی کے باعث روبوٹ بھی ایجاد ہو رہے ہیں جو ہماری طرح تجربات سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جدید ترین روبوٹ ایک قابل ذکر خصوصیت رکھتے ہیں۔ ماضی کے روبوٹوں میں زیادہ تر مشینی کل پرزے لگتے تھے، آج کل کے روبوٹ زیادہ تر الیکٹرانک آلات سے بنائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ آسانی اور پھرتی کے ساتھ اپنا کام کرنے لگے ہوئے ہیں۔ انسان نما روبوٹ، یہ مشین شکل و صورت اور چال ڈھال میں انسان جیسی روبوٹ کہلاتی ہے، لیکن اسلام میں روبوٹ سے مراد وہ ہر مشین ہے جو کسی نہ کسی طور پر خود کار انداز میں حرکت کر سکے۔ دنیا کا پہلا اور باقاعدہ انسان نما روبوٹ ٹیلی واکس تھا جو 1927 میں امریکی سائنسدان نے تیار کیا تھا۔ یہ روبوٹ بتیاں جلاتا، بجھاتا اور کھڑکیاں کھولتا اور بند کرتا تھا۔ 1927 سے لے کر اب تک کئی اقسام کے انسان نما روبوٹ سامنے آ چکے ہیں۔ انہیں ایجاد کرنے میں جاپانی جنوبی کوریا کے سائنسدان سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے ایسے انسان نما روبوٹ بھی تیار کر لیے ہیں جو ہماری طرح آنکھیں جھپکتے، بولتے، کھیلتے اور سانس لیتے ہیں۔ شروع میں انسان نما روبوٹ تجربات میں استعمال کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ مثلاً سائنسدان سمجھنا چاہتے ہیں کہ انسانی جسم کے مختلف اعضاء اور حصے کیوں کر کام کر سکتے ہیں، لہٰذا انسان نما روبوٹوں کے ذریعے یہ تحقیق آسان ہو گئی۔ پھر انسانی حرکات سکنات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بھی روبوٹ کام آئے، لیکن آج یہ مختلف کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ مثلاً بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، خطرناک کام کرنا، انسان کو تفریح فراہم کرنا، استقبالیہ پر بحیثیت کلرک کھڑے ہونا، حتیٰ کہ ناچنا اور گانا۔ ایک نسوانی روبوٹ ارسلہ یہی کام کرتی ہے۔ ہاں، آج کل کے مختلف ہوٹلوں میں روبوٹ ہی سرو کر رہے ہیں، یعنی ویٹرز کا کام کر رہے ہیں۔ حقیقت میں روبوٹ تو وہ کام کر سکتے ہیں جو انسان انجام دیتے ہیں۔ دراصل ان کا دماغ یعنی کمپیوٹر جتنا طاقتور ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ کام کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا پہلا روبوٹ مئی 2010 میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے 5 ہونہار طلباء نے پہلا پاکستانی انسان نما روبوٹ بایونک تیار کر کے اپنے ملک کا نام روشن کر دیا۔ یہ دیکھنے، سننے اور مختلف کام کرنے والا روبوٹ ہے۔ یہ چوکیداری، مزدوری، تفریح مہیا کرنے والا فائر بریگیڈ کے کارکن کی حیثیت سے انسانوں کے کام آ سکتا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا روبوٹ تھا۔ کارخانوں کے مشینی مزدور اور عموماً مخصوص جگہ نصب ہوتے ہیں۔ ان سے غیر دلچسپی والے کام مثلاً پیکنگ کرنا، پرزے جوڑنے کے کام لیے جاتے ہیں۔ دنیا کا پہلا صنعتی روبوٹ یونی میڈ تھا جو 1954 میں امریکی موجد جارج ڈیول نے ایجاد کیا۔ یہ کار ساز ادارے جنرل موٹر کے ایک کارخانے میں انتہائی گرم دھاتوں کے ٹکڑے اٹھاتا تھا۔ اب کارخانوں میں بیشتر صنعتی روبوٹ ایسے ہی کام کرتے ہیں جو خطرناک یا دلچسپ یا غیر دلچسپ سمجھے جاتے ہیں۔ اب کارخانوں میں روبوٹوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ وجہ یہ کہ روبوٹ تھکے بغیر بھی انتہائی بور کام کر لیتا ہے، پھر نہ تو وہ بیمار پڑتا ہے اور نہ ہی چھٹی لیتا ہے، مالک سے کوئی شکایت بھی نہیں کرتا۔ اس لیے کارخانے دار اب چاہتے ہیں کہ زیادہ کام روبوٹوں سے ہی کروایا جائے، لیکن اس بات کا منفی پہلو یہ ہے کہ یوں انسان بے روزگار ہو جائیں گے، جو اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ایک روبوٹ 10 انسانوں جتنا کام کر سکتا ہے۔ آج کل گھروں میں مشینی روبوٹ کئی گھریلو کام سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قالین، فرش اور برآمدے صاف کرنا، کپڑے واشنگ مشین تک لے جانا، گندے برتن ڈش واشنگ تک بچھانا۔ اور حال ہی میں جاپانی کمپنی شاپ نے ایسا انسان نما روبوٹ ایجاد کیا جو میز سے گندے برتن اٹھا کر دھونے کے لیے کچن میں رکھتا ہے۔ ڈاکٹر روبوٹ، ایک مریض کا آپریشن انتہائی مہارت اور توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ چونکہ روبوٹ یہ دونوں صلاحیتیں رکھتا ہے، اس لیے اب سرجن دوران آپریشن مختلف روبوٹوں سے مدد لینے لگے ہیں۔ اس سلسلے میں جدید ترین روبوٹ ڈاونچی سرجیکل سسٹم بنایا گیا ہے
جو پیچیدہ قسم کے آپریشن کرنے میں کام آتا ہے۔ سائنسدانوں نے مشینی اور انسان نماہی جانوروں مثلاً کیڑے مکوڑے، بندروں، کتوں، سانپوں اور مچھلیوں کی شکل کے بھی روبوٹ بنا لیے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور ایبو نامی کتے کا روبوٹ ہے۔ پالتو کتے کی حیثیت سے جاپان میں ایبو بہت مشہور ہوا اور 1.5 لاکھ افراد نے اسے خریدا۔ تحقیق، جی ہاں، خلائی تحقیق میں بھی روبوٹ انسان کے بہت کام آ رہے ہیں۔ اب تک بننے والی تمام خلائی جہاز اس لحاظ سے روبوٹ ہی تھے جو از خود اڑنے اور اترنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اب تو خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا نے خلا میں بھجوانے کے لیے انسان نما روبوناٹ بھی تیار کر لیا ہے۔ یہ دنیا کا سب تک جدید ترین روبوٹ ہے۔ روبوناٹ 2011 کے وسط میں خلا بازوں کے ساتھ خلا میں گھومتے ہوئے بین الاقوامی خلائی شٹل میں جائے گا اور وہاں ایسے خطرناک کام کرے گا جو اسٹیشن سے باہر نکل کر انجام دینا پڑتے ہیں۔ یوں پھر کسی خلا باز کی جان خطرے میں نہیں پڑتی۔ ناسا اور خلائی تحقیق کے یورپی اداروں نے سیاروں پر بھجوانے کے لیے ہمہ اقسام کے روبوٹ تیار کیے۔ مثال کے طور پر مارشن روور۔ ان روبوٹوں نے مریخ پر جا کر مٹی اور چٹانوں کا سائنسی تجربہ کیا، پھر زمین میں موجود سائنسدانوں کو نتائج سے آگاہ کیا۔ یوں کسی انسان کو مریخ جیسے خطرناک مقام پر بھجوائے بغیر ہم اس سیارے کے متعلق قیمتی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ تحقیق کیجئے کہ خلائی تحقیق ادارے کن انسانوں کے روبوٹوں سے مدد لے رہے ہیں۔ جاپان میں پچھلے دنوں آنے والے زلزلے اور سونامی سے بڑے پیمانے پر تباہی، بہت سے لوگ ملبے کے نیچے تلے دب گئے، کئی اہم عمارتیں زیر آب آ گئی۔ اس موقع پر خاص قسم کے روبوٹ سے مدد لگی۔ امدادی کاموں میں استعمال ہونے والے روبوٹ گاڑی کی شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی نسبت بڑے آسانی سے ملبہ ہٹا کر متعلقہ مقامات تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان سے زیر آب بھی کام لیا جا رہا ہے اور یہ پانی کے اندر جا کر ڈوبی ہوئی عمارتوں سے پل وغیرہ کے نقصان کا درست اندازہ لگا رہے ہیں۔ جی ہاں، روبوٹ خطروں سے نہیں گھبراتے۔ آج بیشتر خطرناک کام روبوٹ کرتے ہیں، مثلاً میدان جنگ میں کسی بم یا بارودی سرنگ کا ناکارہ بنانا۔ امریکی فوجی پیک بورڈز نامی روبوٹ بھجواتے تھے۔ یہ روبوٹ بم سے ٹکرا کر اسے پھاڑتے تھے۔ اس طرح روبوٹ آبدوزیں سمندر کی تحقیق کر کے ہمیں قیمتی معلومات فراہم کرتی تھی۔ تپش برداشت کرنے والے خصوصی روبوٹ 24 گھنٹے آتش فشاں پہاڑوں کے قریب رہتے۔ اگر کوئی پہاڑ لاوا اگلنے لگے تو فوراً ماہرین کو آگاہ کرتے۔ یوں بروقت اقدامات سے انسانی جان و مال ضائع نہیں ہو پاتے۔ جی ہاں، روبوٹ ایک مفید ایجاد ہے۔ اس کی مدد سے انسان نے صنعت، طب اور کئی دیگر میدانوں میں انعقاد برپا کر دیا۔ آج روبوٹ ہمارے کئی کام کر رہا ہے اور بہت بہتر طریقے سے کار کر رہا ہے، لیکن روبوٹ بہرحال ایک مشین ہے جو قدرت کی تخلیق کردہ انسان کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ ہر ایجاد، ہر کام میں انسان کی فلاح کا پہلو پیش نظر ہوتا ہے۔ آپ بھی ہر کام میں بھلائی کا مثبت پہلو سامنے رکھیے گا۔ جی ہاں، یہ تھا روبوٹ۔ اگر مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، روبوٹ